ناظرین، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اسلام اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ اپنا مال، جان، یہاں تک کہ عزیز ترین ہر شے اس دین اسلام کے حصول کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہماری ایک اور بہن جو کہ حلقہ بگوش اسلام ہوئی ہے، ان کے پیش نظر کیا تھا، عیسائیت کے اندر وہ کون سے ایسے سوالات، اعتراضات، اشکالات ان کے ذہن میں پیدا ہوئے کہ انہوں نے اپنے آبائی مذہب سے ہی تہہ دامن ہو گئے، اور اسلام کے وہ محاسن کہ جن کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کسی طرح کے بھی ڈر خوف کو جو ہے وہ بالائے طاق رکھتے ہوئے حلقہ بگوش اسلام ہو گئی۔ آئیے انہیں سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اریبہ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ اریبہ، گھر کا ماحول کیسا تھا؟ یعنی پریکٹسنگ کرسچن تھے یا آج جس طرح جس طرح مسلم سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر ہم مسلمان تو ہیں لیکن بس نام کے ہی ہیں، تو اسی طرح کرسچنوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، تو نان پریکٹسنگ کرسچن تھے یا پریکٹسنگ کرسچن تھے؟ گھر کا ماحول کیسا تھا؟ پریکٹسنگ ہی تھا، ہم لوگ اتوار کو چرچ لازمی جاتے ہوتے تھے، سارے بہن بھائی گھر والے مل کے، پھر جو بھی عید وغیرہ آتی تھی تو اس کے جو بھی عید سے عبادات، مراد آپ کی کیا ہے؟ کرسمس اور ایسٹر، اوکے ٹھیک ہے۔ اس کی عبادات میں حصہ لیتے تھے۔ کوائر جو ہوتی تھی یا تلاوت وغیرہ لازمی گھر کے کسی فیملی ممبر نے کرنی ہوتی تھی۔ اچھا، اور گھر میں بھی باقاعدہ نماز کا اہتمام کیا جی جاتا تھا؟ اچھا الحمدللہ۔ تو آپ چونکہ کیتھولک تھے تو ساری نمازیں وغیرہ آپ کو آتی تھیں؟ جی۔ اپنی کون کون سی آتی تھی؟ جیسے یہ آئے ہمارے باپ، سامع مریم، 23 زبور ہوتا ہے، سیکرامنٹ، ہاں جی، خدا کے 10 حکم، توبہ کامل، رسولوں کا عقیدہ، سب آتا تھا۔ اچھا الحمدللہ۔ اریبہ، اسلام ایک حسن و خوبیوں کا ایک گلدستہ ہے، لیکن جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کو کوئی ایک ایسی خاص ایک چیز فیسنیٹ کرتی ہے کہ جس کے سبب سے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ وہ آپ کے لیے وہ کون سی اسلام کی وہ ایسی خوبی کہ جس نے آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا کہ جس کے سبب سے آپ اسلام قبول کرتے ہیں؟ اسلام قبول کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ توحید، کائنات کی سب سے بڑی حقیقت جو ہے توحید ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے۔ بالکل صحیح۔ اسلام نہ صرف اس کی تعلیم دیتا ہے بلکہ اس پر عمل کرنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ مزید یہ کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لا، اسلام زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی دیتا ہے، الحمدللہ۔ اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، جبکہ عیسائیت میں ایسا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ کا عمل قبول فرمائے۔ اور یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ وحدہ و یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ سچی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک عام جو اقلیتیں ہیں ان کی طرف سے ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ہمارے جو بچے اور بچیاں ہیں یا ہمارے جو لوگ ہیں ان کو جبراً اسلام میں داخل کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں تو کوئی جبر ہے ہی نہیں، لا اکراہ فی الدین۔ تو کیا آپ کو بھی کسی نے جبراً اسلام قبول کروایا ہے، ڈرایا ہے، کوئی لالچ دیا ہے، کسی نے کوئی پریشرائز کیا ہے؟ کیا وجہ بنی آپ کو اسلام قبول کرنے؟ نہیں، نہ کسی نے مجھے ڈرایا تھا، نہ کوئی پریشر ہے، نہ کسی نے کوئی لالچ دیا تھا۔ میں نے اللہ کی رضا کی خاطر اسلام قبول کیا ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آخرت کی کامیابی اور کامرانی صرف اسلام کے ساتھ ہی ہے۔ لیکن بنیادی چیزیں وہ کیا یعنی تھیں کہ جن کی وجہ سے آپ عیسائیت سے زیادہ متنفر ہوئی؟ عیسائیت میں ایک سے زیادہ خدا کا تصور ہے، جیسے خدا، باپ، روح القدس، جبکہ ایک اسلام، خدا میں 3 شخص ہیں جس طرح اسلام میں صرف ایک عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، سب تمام انسان انہی سے مانگتے ہیں، بے شک وہ پیغمبر ہو، عورت ہو، مرد ہو، بچے ہوں، سب نے انہی سے ہی مانگنا ہے۔ جبکہ عیسائیت میں کیا ہے کہ مختلف ہے، خدا سے بھی مانگا جاتا ہے، باپ سے بھی مانگا جاتا ہے، روح القدس سے بھی مانگا جاتا ہے، پھر ماں مریم سے بھی مانگا جاتا ہے، مسیح علیہ السلام سے بھی مانگا جاتا ہے۔ جی۔ اور اس وقت تو بہرحال چرچز میں جس سے مانگا جاتا ہے وہ پرسنالٹی مسیح علیہ السلام کی ہی ہے۔ جی، خدا کا تصور تو بالکل ختم ہو رہا ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے مسیح علیہ السلام کو خدا مان بھی لیا جائے تو یہ ممکن ہے کہ خدا کو نیند آتی ہو، خدا تھک جاتا ہو، خدا گم ہو گیا ہو، یا خدا پیدا ہوا ہو، یا خدا صلیب پہ مر گیا ہو، یا وہ دیکھیں خدا گڑ گڑا رہا ہے، وہ کہہ رہے کہ اگر یہ موت کا پیالہ مجھ سے ٹل سکتا ہے تو ٹال دیجیے، اور یہاں تک کہ صلیب کے اوپر جب مسیح علیہ السلام ایلی ایلی لما شبقتنی کہہ رہے کہ اے خدا تو نے مجھے تنہا کیوں چھوڑ دیا۔
बाइबल में ये भी है कि मसीह अलैहिस्सलाम ने हमारे गुनाहों की खातिर जान दे दी। हमारे गुनाहों की खातिर जान देने का क्या फ़ायदा हुआ? मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मसीह अलैहिस्सलाम वाक़यातन खुदा है तो बजाय अपनी जान का नजराना पेश करने के उन्होंने तो हुक्म ही देना था कि जाओ मैंने तुम सबके गुनाह मुआफ किए। यानी उनको अपनी जान सलीब पर देने की क्या जरूरत थी? यही तमाम चीजें जो हमें कंफ्यूजन में मुब्तला कर देती हैं और सोचने पे मजबूर कर देती हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही फरमा रही है। लेकिन आपके इल्म में ये बात भी होनी चाहिए कि इस्लाम कबूल करने के बाद ये कोई फूलों की सेज नहीं है। ये एक मुश्किल मरहला है। तंगी, तकालीफ, परेशानी, मजबूरियाँ यकीनन दामनगीर होंगी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा है कि जो उसके ऊपर ईमान लाता है उसको आजमाया भी जाता है, उसका टेस्ट भी होता है। तो और यकीनन पहला टेस्ट तो आपका आपकी फैमिली की तरफ से ही होगा। क्या समझती हैं, क्या रिएक्शन आएगा आपके वालिदैन की तरफ से? मैं जानती हूँ कि इस्लाम कबूल करना एक मुश्किल मरहला है और घर वालों के लिए दुख तकलीफ का बायस है, लेकिन उनको भी मेरे एहसासात का अंदाज़ा कि मैंने किसी भी लड़के या शादी के लिए इस्लाम कबूल नहीं किया, बल्कि अपनी आखिरत संवारने के लिए किया है। और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह उनको भी हक का रास्ता इख्तियार करने की तौफीक अता करे। बिल्कुल ठीक है। अरीबा, वैसे तो आप कहीं भी इस्लाम कबूल कर सकते थे, लेकिन हकूक़ुन नाज़ वेलफेयर फाउंडेशन का ही आपने इंतखाब क्यों किया कि हमें आपने अप्रोच किया? कहाँ से पता चला, कैसे, यानी इस इदारे को अप्रोच आपने कैसे किया? मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी हुई थी, इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ था, फिर इंस्टाग्राम से मैंने आपका नंबर लिया था और आपसे कांटेक्ट किया था। मुश्किल था लेकिन अल्लाह ने मदद की और यहाँ तक पहुँच गई, अल्हम्दुलिल्लाह। बस आपने अल्लाह की रज़ा के लिए और इखलास नीयत के साथ माशाल्लाह आपने कोशिश की, अल्लाह ने आपको कामयाबी अता फरमाई।